अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जुनैद टीवी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुनैद यूसुफ़ज़ई। आज हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दौरे के बारे में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में मौजूद हैं, जहां पर वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम से उन्होंने ख़िताब की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ख़िताब में क्या कहा और इसके बाद वो वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के सदर के सवालात के क्या जवाबात दिए। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात में क्या तय पाया, और आखिरी सवाल कि इमरान ख़ान ने वहाँ मौजूद किन रहनुमाओं से मुलाकात की है। इन तमाम तर सूरत हाल पर मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन इससे पहले ज़रूरी ये है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें मशवरा दें। कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पाकिस्तान की काबीना के कुछ अहम अरकान और इसके अलावा अमरीका के कुछ अहम ओहदेदार मौजूद थे। अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मुसाफ़हा की और इसके बाद वो वहाँ पर जब बैठे तो उनके दरमियान जो बातचीत हुई उसमें कश्मीर के हवाले से बात की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान ख़ान को कहा कि हम कश्मीर के मसले को हल करने के लिए आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है। गो के अभी तक अगर मैं आपको बताऊं कि अमरीकी सदर की जानिब से किसी भी किस्म का कदम नहीं उठाया गया है कश्मीर के मामले के ऊपर, लेकिन एक बार फिर इस राय का इजहार किया गया और इमरान ख़ान साहब को कहा गया कि अगर आप चाहें तो हम कश्मीर के मामले को में आपकी मदद कर सकते हैं। ये एक अहम पॉइंट था। और इसके बाद इमरान ख़ान ने उनको अफ़गानिस्तान में अमन के बारे में बताया, क्योंकि इस साल अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएं और कामयाब होकर निकल जाएं, और पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान में ताल्लुक़ जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो सही रहे और पाकिस्तान को किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या इस तरह की कोई ख़राब सूरत हाल का सामना ना हो। तो इमरान ख़ान ने उनसे अफ़गानिस्तान में मौजूद जो वार है उसके बारे में उन्होंने बात की, जो जंग है, कि ये जो है अब इसका ख़ात्मा होना चाहिए। ये तो मीडिया के सामने ये 2-3 बातें हुई हैं। इसके बाद जो है वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 1 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन वो मुलाकात चूँकि पब्लिक नहीं थी तो इसमें हो सकता है कि अंदर बहुत सारी चीज़ें खित्ते के हवाले से बातचीत हुई हो। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं और चूँकि इसी साल चूँकि आखिरी साल है उनका, तो वो हो सकता है कि कुछ महीनों बाद पाकिस्तान का दौरा करें और उनका ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की अंग्रेज़ी में किए गए ख़िताब के मानी हैं और थोड़ा सा उसमें हम मज़ीद शामिल करेंगे कि कुछ उस पर नज़र भी डालेंगे। इमरान ख़ान साहब ने सबसे पहले बात की इस्लामी फ़लाही रियासत की। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को इस्लामी फ़लाही रियासत बनाना चाहते हैं, यानी वो मुल्क जो इस्लाम के क़वानीन के मुताबिक चल रहा हो और इसके अलावा फ़लाह यानी आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वो काम करना चाह रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि इस फ़ोरम का जो इस साल सबसे बड़ा और सबसे अहम इशू है वो माहौलियाती तब्दीली है। तो इस पर भी इमरान ख़ान साहब ने बात की और वहाँ पर वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में इमरान ख़ान ने कहा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए हैं और वो मज़ीद 10 अरब दरख्त लगाएंगे जो उनकी बाकी 4 साला हुकूमत है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से 2 तरह के नुकसानात हो रहे हैं। एक तो जो माहौलियाती तब्दीली है, जो मौसम की तब्दीली है, मौसमियाती तब्दीली, इससे पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, और दूसरा जो मसला है वो आलूदगी है।
اور انہوں نے کہا کہ یہ آلودگی جو ہے وہ خاموش قاتل ہے، اور انہوں نے خصوصی طور پر لاہور کا ذکر کیا کہ لاہور میں اسموگ اور اس کی وجہ سے وہاں پر موجود لوگوں کو بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لاہور میں درخت وغیرہ لگائیں گے، بلکہ پورے پاکستان میں 10 ارب مزید درخت لگائے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں امن کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان نے امریکہ کے لیے افغانستان میں جنگیں لڑی ہیں، اور اب ہم نے واضح فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی جنگ کا بالکل بھی حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ریسنٹلی ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم امن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر جنگ کے لیے کسی بھی صورت اپنا کردار مزید ادا نہیں کریں گے۔ تقریب سے خطاب میں عمران خان نے معیشت کے بارے میں کہا۔ معیشت کے بارے میں بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ حکومت میں آتے ہی ان کو معیشت میں بہت بڑے چیلنجز کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بہت سخت فیصلے کرنے پڑے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی پوری زندگی میں ان کو اتنی شدید مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا ان کو ایک سال میں کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں لوگوں کو اور خصوصی طور پر نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ وہ ہنرمند ہو اور ہنر کے ذریعے سے وہ پیسے کمائیں، چاہے وہ ملک کے باہر ہو یا اندر ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 2020 معیشت کو مستحکم کرنے کا سال ہے، یعنی اس سال میں پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو جائے گا اور نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی یا اس کے علاوہ مہنگائی میں کمی آنے کا سال ہے۔ اور ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے صدر نے جب عمران خان کا انٹرویو کیا تو عمران خان نے ان کے سوالات کے کیا جوابات دیے۔ عمران خان نے پہلے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ پاکستان میں امن ہے اور پاکستان سیر و تفریح کے لیے ایک بہترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے تاریخی مقامات کی عمران خان نے بات کی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا بھی ذکر عمران خان نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیر و تفریح کے ذریعے سے ایک معیشت کو مستحکم بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان وزٹ کرے، پاکستان کے خوبصورت مقامات کو وزٹ کرے، جس کا ذکر عمران خان نے وہاں پر کیا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی افغان جنگ کی وجہ سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم کیا جائے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ملٹری جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان جنگ میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اور یہ ہمیں اب محسوس ہو رہا ہے۔ عمران خان نے سوال کا جواب دیا، اور یہاں پر سب سے بہترین جو عمران خان نے جواب دیا اور وہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں 3 طرح کے تعلیمی نظام ہیں، جس میں ایلیٹ کلاس کے لیے انگریزی، اور ہائیسٹ یعنی جو انگریزی کی حد ہوتی ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر جو سیکنڈ نمبر پر یا مڈل کلاس آپ کہہ لیں یا باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے اردو میں تعلیمی نظام ہے، اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ایک دینی مدارس تعلیمی نظام۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 طبقات کیونکہ تعلیم میں موجود ہیں، اور یہ اب ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فورم سے خطاب کے بعد جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، اور اس کے پہلے جو شفقت محمود ہے وزیر تعلیم پاکستان کے، وفاقی وزیر تعلیم، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب تمام تر اسکولوں میں، یعنی وہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، ایک تعلیمی نصاب ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پر بات کی ہے،
اور اس کے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا نہیں یہ ہم پھر بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ خبر جو ہے یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ اور زبردست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی عمران خان نے ڈیجیٹل پاکستان ویژن کا افتتاح کیا تھا، ایک مشن ہے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام۔ تو اس سلسلے میں عمران خان نے وہاں پر آئی ٹی کمپنیز کے کچھ عہدیداران سے ملاقات کی ہے، جس میں یوٹیوب کے عہدیدار، فیس بک کے اور بڑے کمپنیز کے، اور ان کو پاکستان ڈیجیٹل بنانے میں ان سے مدد حاصل کی ہے۔ تو یہ تمام تر وہ صورتحال ہے جس پر ہم نے آپ سے بات کی۔ ایک شروع میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان اور ٹرمپ کی ملاقات، اس کے بعد عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کیا کہا، اس کے بعد ورلڈ اکنامک فورم کے سربراہ کے سوالات کے جوابات میں عمران خان نے کیا کہا، اور اس کے بعد ان کی ملاقات کیا ہوئی۔ اور اس میں سب سے دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کے سربراہ نے عمران خان کو یہ کہا کہ میں آپ سے بہت متاثر ہوا، اور آپ نے بغیر پرچی کے تمام تر سوالات کے بہت متاثر کن جوابات دیے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے متاثر ہوا ہوں، اور آپ نے پاکستان کا جو پیغام ہے وہ بہت صحیح طریقے سے پیش کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، اس وقت آپ یہ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پرچی ہے، اور نہ تو وہ انگریزی جانتے ہیں اور نہ ہی انگریزی میں جواب دے سکتے ہیں، تو وہ موقف کیا پیش کریں گے پاکستان کی؟ تو وہ تو ناکام ہوئے ہیں اور وہ پوری دنیا اعتراف کرتی ہے، مگر عمران خان نے جس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے وہاں پر بہت ہی زبردست ہے، اور اس کے نتائج بھی انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک یہ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، کیونکہ میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی موضوعات پر آسان الفاظ میں آپ سے بات کروں،